قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کیا ہے. اور سادہ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو گواہوں کا ذکر کیا ہے. گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دعویٰ کو مکمل نہیں کرتے. دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر دعویٰ کرنے کے بعد گواہ کا ذکر بھی خود اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ دنیا کی کسی کورٹ میں کوئی دعویٰ کریں، سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تھانے میں، یا کسی گروہ کے سامنے یا کسی استغاثے کے موقع پر آپ دعویٰ کریں، آپ اپنا دعویٰ اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا گواہ نہ پیش کریں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا بھی گواہ پیش کیا اور اپنی خدائی کا بھی گواہ پیش کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت اور جبروتی قوت کے گواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آسمان کا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے، ستاروں کا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے، پہاڑوں کی وسعت اللہ کی گواہی دے رہا ہے، سمندروں کا خروش اللہ کی گواہی دے رہا ہے، انسانیت کی تخلیق اللہ کی گواہی دے رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی ربوبیت کا ایک گواہ پیش کیا، اور وہ گواہ بھی قرآن میں پیش کیا. جب اس گواہ کا ذکر آیا، جب اس گواہ کی عظمت کا ذکر آیا، تو اس کے لیے بھی ایک گواہ پیش کر دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا جو گواہ پیش کیا، جب اس گواہ کا ذکر آیا، جب اس گواہ کی عظمت کا ذکر آیا، تو اس کے لیے بھی ایک گواہ پیش کر دیا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ پیش کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو شخص مجھے کائنات میں تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے میرے گواہ کی عظمت کا اقرار کرے. جب وہ اس گواہ کی عظمت کا اقرار کرنا چاہتا ہے تو آگے اس گواہ کی عظمت کا اقرار کرے. تو گویا کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کرنا ہے، میرا عنوان ہے دو گواہ. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہ ہے. شاہد کا معنی گواہ ہے، اور شہید کا معنی بھی گواہ ہے. شاہد اور شہید میں فرق اتنا ہے کہ شہید اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو کر جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی کبریائی کا گواہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. اور شاہد کا معنی گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ؟ خالق میں ہوں، گواہ تو ہے. رازق میں ہوں، گواہ تو ہے. بڑا میں ہوں، گواہ تو ہے. میرے بھائیوں، گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک موقع کا گواہ، ایک نشانی کا گواہ. خدا نخواستہ آپ کے علاقے میں کوئی آدمی کسی شخص کو قتل کر ڈالے، عدالت میں ایک آدمی کہے گا کہ فلاں آدمی کو فلاں شخص نے قتل کیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا. لیکن ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ میں نے قتل ہوتے تو نہیں دیکھا، لیکن فلاں شخص میرے پاس قتل ہونے کے بعد لایا گیا تھا. وہ اس نشانی کی گواہی دے گا اور ایک موقع کی گواہی دے گا. ایک موقع کا گواہ، ایک نشانی کا گواہ. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہ ہے. اور باقی پیغمبروں کو فرمایا کہ وہ بھی میرے گواہ ہیں. آدم بھی میرا گواہ ہے، موسیٰ بھی میرا گواہ ہے، زکریا بھی میرا گواہ ہے. اے اللہ، ان گواہوں میں فرق کیا ہے. آدم بھی تیری گواہی دے، نوح بھی تیری گواہی دے. اللہ نے فرمایا، ایک طبقہ وہ جو میری
نشانی دیکھ کر دیتا ہے، اور ایک آدمی وہ جو میری گواہی موقع پر آ کر دیتا ہے۔ میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں، میں تفصیل سے پیغمبر کی اس گواہی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ ہے۔ اے اللہ، گواہ تو آدم بھی ہے، گواہ تو موسیٰ بھی ہے، گواہ تو عیسیٰ بھی ہے، گواہ تو زکریا بھی ہے، گواہ تو نوح بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ موقع کے گواہ نہیں، وہ موقع کا گواہ ہے۔ گواہی دی آدم علیہ السلام نے جنت سے نکل کر گواہی دی، نوح علیہ السلام نے طوفان کی موجوں میں اتر کر میری گواہی دی، عیسیٰ علیہ السلام نے جیل میں جا کر میری گواہی دی، ایوب علیہ السلام نے مشکل میں مبتلا ہو کر میری گواہی دی، زکریا علیہ السلام نے آرے کے نیچے چر کر میری گواہی دی، یعقوب علیہ السلام نے 40 سال رو کر میری گواہی دی، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں جا کر میری گواہی دی۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے عرش پر آ کر گواہی دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر قدم رکھا کہ نہیں رکھا؟ رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ لے گئے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جا کر نہیں کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہ ہے، یعنی تو موقع کا گواہ ہے۔ باقی پیغمبروں نے آسمان کو دیکھا، میری گواہی دے دی، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میری گواہی دے دی، توریت کو پڑھا، میری گواہی دے دی، انجیل کو پڑھا، میری گواہی دے دی، نشانیاں دیکھی، میری گواہی دے دی، معجزات دیکھے، میری گواہی دے دی، دریا میں اترے، طوفان میں اترے، آرے میں چلے، جیل میں آئے، میری گواہی دے دی۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا گواہ نہیں جس گواہ نے صبر عرش کا کیا ہے، جس گواہ کو میں جنت و دوزخ سے ورائے لے گیا ہوں، جس گواہ کو میں آسمانوں کے اوپر لے آیا ہوں، جس گواہ کو میں فرشتوں سے اوپر لے آیا ہوں، جس گواہ کے بارے میں نے قرآن میں کہہ دیا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جس گواہ کے بارے میں نے کہہ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میرے بھائیوں، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا گواہ ہے۔ کس چیز کا گواہ؟ موقع کا گواہ۔ باقی پیغمبر نشانیوں کے گواہ ہے۔ موقع کا پیغمبر سب سے بھاری ہوتا ہے۔ موقع کا گواہ ختم ہو جائے، مقدمہ ختم۔ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا گواہ ہے۔ تو سب سے بڑے خدا کا گواہ کون؟ محمد رسول اللہ۔ بڑا گواہ، موقع کا گواہ ختم ہو جائے، مقدمہ ختم، دعویٰ ختم، استغاثہ ختم۔ دعویٰ کیا ہے؟ خدا ایک ہے، یہ دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر کھڑا ہے۔ خود قرآن نے گواہ بنا کر پیش کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گواہ ہے۔ خدا ایک ہے، خدا مشکل کشا ہے، خدا حاجت روا ہے، خدا بگڑی بنانے والا ہے، خدا ہر چیز کا مالک ہے، خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی عمارت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر کھڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔